بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جنات کی تخلیق کی آخری اور چوتھی قسط ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے پہلی 3 قسطیں نہیں دیکھیں تو میں مشورہ دوں گا کہ پہلے ان کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ قسط انہی کا تسلسل ہے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو شیاطین جنات کے بارے میں بتایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے خاص جن کا بھی ذکر کیا تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آج کی قسط میں بتاؤں گا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 سے 31 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے مکمل تخلیق کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن تھا۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3155 کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا گیا وہ شیطان جس نے اللہ کے سامنے کھل کر بغاوت کر دی، اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا تھا، اور جس کے نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ مٹی سے بنے اس انسان کا قیامت تک دشمن رہے گا۔ جیسا کہ میں نے تیسری قسط کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، یہی وہ جن تھا کہ جو زمین میں سرکشی کرتے جنوں کو سمندری جزائر کی طرف دھکیلنے کے لیے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور قرآن میں 11 مرتبہ اس جن کا ذکر ملتا ہے۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آسمانوں سے اتر رہا تھا تو اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں تھیں، اور یہ آسمان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1919 کے مطابق ابلیس اپنا تخت سمندر کے پانیوں پر لگاتا ہے، اور اسی کتاب کی حدیث نمبر 1254 کے مطابق اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق ابلیس وہ جن ہے جو ہم یعنی انسانوں سے شدید نفرت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات کا خلاصہ رکھوں گا۔ آیات جن کا خلاصہ میں رکھوں گا وہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39، سورہ سعد کی آیت نمبر 82، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 اور سورہ سعد کی آیت نمبر 79 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 14۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے مٹی کے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک ان میں روح موجود ہے میں کوشش کرتا رہوں گا، اور میں اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے اس کے اوپر حملے کروں گا، اور آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں۔ اس کے بعد سورہ سعد کی آیت نمبر 80 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 15، سورہ ہجر کی آیت نمبر 35 اور 42، سورہ اسراء کی آیت نمبر 64، سورہ سعد کی آیت نمبر 85 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 18۔ ان میں اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت ملی، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔
میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے اس کے کہ جو گمراہ ہیں، کہ تو انہیں اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا میں اسے جہنم میں تیرے ساتھ کروں گا۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 5479 کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اب ان باتوں سے ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیسے ایک ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے اور دوسرا ہمیں معاف پر معاف کیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تب سے اس جن ابلیس کی مہلت شروع ہوئی اور اس نے اپنا پہلا وار بھی انہی پہ کیا جن کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 کے مطابق ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا گیا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہو، ایک ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 کے مطابق ایک ایسا درخت جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ کس قدر طاقتور حملہ تھا، کس قدر طاقتور فتنہ تھا، ایک ایسا فتنہ جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی، ایک نا ختم ہونے والی بادشاہی، وہ فتنہ جسے سوچ کر بھی ہماری آنکھیں جگمگا اٹھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو اس کمزوری کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5702 کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو اسے جس قدر چاہا اس قدر اس کو جنت میں پڑے رہنے دیا، اور ابلیس اس پتلے کے گرد چکر لگاتا تھا کہ وہ دیکھ لے کہ یہ کیا چیز ہے، اور جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو جان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کی جا رہی ہے جو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی، اور تب سے لے کر آج تک یہ جن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 کے مطابق اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے اس حالت میں باہر نکلوایا کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا۔ یہ ابلیس نامی شیطان ایسے ہی کسی کو نہیں ورگلاتا، بلکہ بڑی چالاکی اور خوبصورتی کے ساتھ اپنا دائرہ تنگ کرتا ہے۔ یہ ہمیں فریب دیتا ہے، اور فریب کیسے دیتا ہے؟ ہمارے دل میں چھپی گہرائیوں میں ہماری نفسانی خواہشات کے ذریعے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ہم کسی وقت کس چیز یا خواہش کے منتظر ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم پر وار ہماری کمزور ترین حالت کے اندر ہوتا ہے، یعنی جب ہم بہت جذباتی ہوں، جیسے احساس کمتری، حد سے بڑھ کر محبت کرنا یا حد سے بڑھ کر نفرت کرنا، غصہ، پریشانی کی حالت میں جب ہم پر یہ جذبات طاری ہوں تو ہم اس کا بہت آسان ہدف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہمارا کھلا دشمن وار پہ وار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا آخری وار ہماری موت کے وقت ہوتا ہے۔ بہت سی قدیم کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ موت کے وقت یہ ایسے حملہ کرتا ہے کہ یہ مرنے والے کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو 2 خداؤں کی گواہی دے یا یہ کہہ دے کہ نبی نے جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ، تو یہ پانی پی سکتا ہے۔ ہماری ہر جائز یا ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے ہم جس حد تک جانا چاہتے ہیں یہ ہمیں اسی روپ میں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کسی مذہبی پیشوا کے سامنے اس کے علم پر تکبر کی شکل میں آتا ہے۔
ابلیس نامی یہ جن موجود ہے، یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ۔ یہ نہ ہی عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کریکٹر ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے، یہ ایک حقیقی اور بہت طاقتور جن ہے۔ یہ تمام جنات میں سے انسان کا بدترین دشمن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن آخر اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ یہ اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کا ہدف بہت آسان ہے، اور اس کا ہدف کیا ہے؟ انسان کا دل۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ معارج کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بہت ہی کمزور دل والا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ یعنی بھولنے کی بیماری یا اچھائی کو ترک کرنے کی بیماری کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اسی کو وسواس الخناس کہا گیا ہے، اور اس بھول کا علاج جو ہمیں اس جن سے بچا سکتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ کہف کی آیت نمبر 24 میں بتا دیا گیا ہے۔ جب بھی بھولو اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی یاد کے سامنے اس جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2351 میں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے قرآن بھول جاتا ہے۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان، عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا عمل 3 بار کیا، اور اس کے بعد جب بھی میں نے قرآن کی کوئی سورہ یاد کرنا چاہی تو پھر مجھے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اب آپ سب نے ابن سیاد کا نام سن رکھا ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا ایک بڑا پر اسرار رہائشی تھا۔ مسلم کی حدیث نمبر 7346 میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے چلتے ابن سیاد آپ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آگے سے اس بدبخت نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ اے ابن سیاد، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 سچوں اور ایک جھوٹے، یا 2 جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ابلیس نامی یہ جن انسان کی پیدائش سے اس کا دشمن ہے اور انسان کی آخری سانس تک اس کا دشمن رہے گا۔ اس وقت بھی یہ پانیوں میں موجود کہیں نہ کہیں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اندر ہماری نفرت لیے، ہمیں بہکانے کی سخت پلاننگ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھائے ہوئے کہ جب تک ہماری روح ہمیں موجود ہے یہ ہمیں بہکاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ اس شیطان جن سے محفوظ رکھے، اس کی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔